اکثر لوگوں کو یہ صورت یاد ہوتی ہے زبانی، اور اس کا ترجمہ بھی تقریباً 95% مسلمانوں کو یاد ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی مختصر صورت ہے اور مختصر سا اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن تفسیر اور تشریح کے اعتبار سے یہ اتنی گہری ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، اگر 113 صورتیں نازل نہ ہوتی، اکیلی سورہ اثر ہی اتاری جاتی تو یہ پوری انسانیت کے لیے رہنمائی، انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ چند الفاظ ہیں، لیکن علماء اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے تمام شعبوں میں کہ اتنی جامع معنی ہے کہ یہ اکیلی کافی ہے۔ اور الفاظ کیا ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو سورت اتنی اپنے اندر گہرائی رکھتی ہے اور اتنی تفصیلات رکھتی ہے، اس کے اندر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیا سبق ہمیں دیا جاتا ہے؟ تو سب سے پہلی بات اس کی اہمیت کی یہ ہے کہ اس کا آغاز اللہ پاک نے حروف قسم کے ساتھ کیا ہے۔ دیکھو آدمی ایاں بھی گلاں کرتا ہے، لیکن گلاں کردیاں اسی کوئی گل دوئے کو ذہنہ پہ بٹھالنا سے اسی آتے یار اے گل اے جی ہے، تو پاویں یقین تے کر دو اسی مڑی غلط ہے، پر میں قسم کر کے آختا ہوں میں اس غلط ہے قسم کھانا تو اے گل نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو میں اللہ ہو کر، حالانکہ میری بات ہر بات بغیر قسم کے اتھینٹک ہے، لیکن میں خدا ہوتے ہوئے، اللہ ہوتے ہوئے، رب ہوتے ہوئے میں بھی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ تو جس بات کا آغاز اللہ تبارک و تعالی قسم کے ساتھ فرماتے ہو، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ خود ہی لگا لیں کہ اس کی اہمیت کتنی بڑی ہے کہ اللہ کی ذات قسم کھا کے ارشاد فرماتی ہے والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ اب یار امام شافعی رحمہ اللہ یوں تو نہیں کہہ دیتے، ویسے ہی تو نہیں آپ نے ارشاد فرما دیا۔ اب عصر کیا ہے؟ اب لفظ عصر لا کر اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ عصر کے اندر اللہ فرماتے ہیں میں تجھے تیری زندگی کے حالات بھی بتا رہا ہوں اور مرنے کے بعد تیرے برزخی اور آخرت کے حالات سے بھی آگاہ کر رہا ہوں۔ قسم کھا کر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ یہ جو اگلی بات کی جا رہی ہے نا،
اللہ بتا رہے ہیں مجھے زمانے کی قسم، مجھے تیری زندگی کی قسم، اگر تو نے آئندہ آنے والی باتوں پر عمل نہ کیا، اللہ بتانا چاہتے ہیں تیری زندگی برباد ہو جائے گی، تیری آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب زمانہ کیا ہے؟ زندگی کی اہمیت اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہیں زندگی دے رکھی ہے، شب و روز، رات ہے، دن ہے، صبح ہے، شام ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، جمعہ ہے، رمضان ہے، لیلۃ القدر ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، یہ شوال کے 6 روزے، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، یہ آگے حج ہے، قربانی ہے۔ یہ تیری زندگی کے جو لمحات ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ انتہائی قیمتی ہیں۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد، قبر میں چلے جانے کے بعد تجھے یہ سعادتیں نصیب نہیں ہوگی۔ تو کوشش کرے گا، کف افسوس ملے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میرا وہ زمانہ مجھے لوٹا دیا جائے، میری وہ زندگی مجھے لوٹا دی جائے جس میں تلاوت کر سکتا اور مجھے وہ اجر ملتا، جس میں میں ذکر کرتا مجھے وہ اجر دیا جاتا، جس میں میں تراویح پڑھتا مجھے وہ اجر دیا جاتا، جس میں نمازیں پڑھتا مجھے وہ اجر دیا جاتا، جس میں روزے رکھتا مجھے وہ اجر دیا جاتا، جس میں صدقہ اور خیرات کرتا مجھے وہ اجر دیا جاتا۔ لیکن جب زندگی کی یہ ڈور ختم ہو جائے گی، منقطع ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اس کے بعد انسان کف افسوس ملے گا کہ کاش میں دوبارہ اس زندگی میں، اس زمانے میں لوٹا دیا جاؤں۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش مجھے لوٹا دیا جائے، میری زندگی مجھے دے دی جائے۔ زندگی کا ارمان اس لیے نہیں کرے گا کہ میں جلوں اتھے جل کے میں رج کے روٹی کھا کے نا، میں رج کے سیر کر کے نا، میں رج کے فلانے کو دیکھ کے نا، میں رج کے گڈیاں تے ہورا پنا چکر لا کے نا، نہیں، وہ اس لیے اپنی زندگی کے لوٹانے کے لیے ارمان کر رہا ہے، کاش میری زندگی، میرا زمانہ وہ مجھے دے دیا جائے، اس کے چند لمحات دے دیا جائیں تاکہ میں عبادت کر کے، ریاضت کر کے، صدقہ کر کے، خیرات کر کے، روزے رکھ کے، نماز پڑھ کے میں اپنے رب کو راضی کرنے والا بن جاؤں۔ کیونکہ اب تو میں اس جہان میں آ گیا ہوں جس جہان میں میرے اعمال کی وہ ویلیو نہیں ہے جو وہاں تھی۔ جڑا ریٹ اتھے آسا وہ ریٹ ہن قبرہ وچ نہیں۔ اسی لیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، یہ جو میں نے تجھے لمحات دیے ہیں نا زندگی کے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس زمانے کی قسم، اس کی اہمیت کو سمجھ کہ یہ کتنا قیمتی ہے جو میں نے تجھے زندگی کے لمحات عطا کر دیے، کہ میں خدا ہوتے ہوئے ان کی قسم کھا رہا ہوں تاکہ تجھے اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔